ماہر قانون احمد بلال نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ سر، بھارتی عدلیہ بھی اب مودی عدلیہ بن گئی ہے اور بھارتی سپریم کورٹ نے صدر کے آرٹیکل 370 کے خاتمے کو جائز قرار دے دیا ہے، کیا کہیں گے آپ اس پہ؟ جی، بڑی انفارچونیٹ ڈیولپمنٹ ہے، کیونکہ 5 اگست 2019 کا جو پریزیڈینشل آرڈر تھا وہ انڈیا کے آئین کے اپنے خلاف تھا، اور اس بارے میں سپریم کورٹ آف انڈیا کی اپنی ججمنٹس موجود تھیں۔ ان کے ہوتے ہوئے اور جموں اینڈ کشمیر ہائی کورٹ کی ججمنٹ کے ہوتے ہوئے اس نوعیت کا فیصلہ آنا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت غلط ڈیولپمنٹ ہے، اور بین الاقوامی قانون کی بھی وائلیشن اس لیے ہے کیونکہ اس فیصلے کیا ہے، اس فیصلے کے اندر یونائٹڈ نیشنز کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ریزولوشنز کو، ان ساری ڈیولپمنٹس کو، تو میں سمجھتا ہوں کہ اس فیصلے کی ہندوستان سے باہر کوئی حیثیت نہیں ہے، اور اس کا کوئی امپیکٹ بین الاقوامی قانون کے کانٹیکسٹ میں نہیں کیا جا سکتا، اگرچہ انڈیا کی جانب سے تو یہی کہا جائے گا، لیکن بہرحال کیونکہ یہ ایک ڈومیسٹک کورٹ ہے، سپریم کورٹ تو ہے لیکن بہرحال یہ ایک اندرونی کورٹ ہے انڈیا کا، تو اس فیصلے کا اطلاق انڈیا کے اندر میکسیمم ہوگا، اور اس پر بھی کنٹروورسی ہے، اس پر بھی اختلاف رائے ہے، اسی لیے یہ کیس کئی ہفتوں آرگیو ہوتا رہا اور دونوں جانب سے دلائل دیے گئے۔ تو یہ ڈیولپمنٹ جو ہے یہ انڈیا کے لارجر ڈیزائن کا حصہ ہے، جس میں وہ کشمیر کو اپنا اٹوٹ انگ بنانا چاہتے ہیں، اور ان کا خیال تھا اور آر ایس ایس کا ایجنڈا تھا کہ آرٹیکل 370 اس کی راہ میں ایک رکاوٹ ہے، بیکاز 370 کے ہوتے ہوئے ایک ایلیمنٹ آف ساورینٹی انٹیکٹ تھا جموں اینڈ کشمیر ریاست کا، وہ بھی پہلے انہوں نے اسے لیجسلیٹو سٹیپ سے ختم کیا، اس کے بعد انہوں نے ایڈمنسٹریٹو ایکشنز کی، اور اب آخری یعنی کہ جوڈیشل آرگن آف ریاست کو استعمال کرتے ہوئے انہوں نے اپنے قبضے کو ایفرٹ کیا ہے کہ اس کو اسرٹ کریں، لیکن جس طرح میں نے عرض کیا کہ یہ بین الاقوامی قانون کی خلاف ورزی کے طور پہ لیا جائے گا۔ اچھا احمد صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ اب مقبوضہ کشمیر کے لوگوں کا کیا ہوگا؟ پاکستان تو آواز اٹھاتا ہی ہے مقبوضہ کشمیر کے لیے، لیکن کچھ ہوتا نہیں ہے، تو ان کے کیا ہوگا اب اس کے آگے؟ دیکھیے، ان کو تو ایک تو ظاہر ان کے پاس اپنے حقوق ہیں، وہ اس کے بارے میں اسرٹ کرنا چاہتے ہیں، پروٹیسٹ کرنا چاہتے ہیں، دنیا سے اس بارے میں ریچ آؤٹ کرنا چاہتے ہیں، تو دنیا پر بھی رسپانسبلٹی ہے، بیکاز بین الاقوامی قانون کے نیچے اس کو آکیوپائڈ ٹیریٹری آف جموں اینڈ کشمیر کہا جاتا ہے، یعنی کہ اور اس پہ فورتھ جنیوا کنونشن بھی ریکگنائز کرتا ہے کہ یہ ایک ان لافل آکیوپیشن ہے جس کے نیچے یہ لوگ رہ رہے ہیں، اور بین الاقوامی قانون ایسے لوگوں کو حق دیتا ہے کہ وہ رائٹ ان کے پاس ہے ٹو ریزسٹنس کا رائٹ ہے، ایک تو وہ چیز ہے۔ دوسرا، اس کے علاوہ پاکستان کی جانب سے جب یوں ہی الیکشن ہوں گے تو جو پولیٹیکل گورنمنٹ پاکستان میں آئے گی، اب یہ ذمہ داری ان کے کاندھوں پر ہے کہ کیا وہ سیاسی فیصلہ کرتے ہیں، کس نوعیت کی سپورٹ وہ دینا چاہتے ہیں کشمیریوں کو، اور اس فیصلے کی روشنی میں کشمیر پر وہ معاملات کو کس طرف لے کے جانا چاہتے ہیں، کیونکہ ایونچولی ایک پولیٹیکل فورسز آف پاکستان کو مل کر بیٹھنا ہے، یہ بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اور ظاہر ہے جب وہ ابھی تو انٹرم گورنمنٹ ہے، کیئر ٹیکر سیٹ اپ چل رہا ہے، لیکن جو ہی الیکشن کے بعد ایک پرماننٹ گورنمنٹ آتی ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کی، تو اسے چاہیے باقی پولیٹیکل پارٹیز کا اجلاس بلا کر ایک لانگ ٹرم فیصلہ، ایک لانگ ٹرم اسٹریٹجی کشمیر کی بابت اس فیصلے کو سامنے رکھتے ہوئے کریں۔ اچھا احمد صاحب، یہ بھی بتائے گا کہ جیسا کہ آپ نے کہا ہے کہ اس فیصلے کے ہندوستان سے باہر کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے، تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان کو یو این میں اس کے خلاف آواز اٹھانی چاہیے، اس فیصلے کے خلاف؟ جی بالکل، یہ اٹھانی چاہیے، اقوام متحدہ کو انفارم کرنا چاہیے کہ اس طرح کے فیصلے جو یک طرفہ ہیں، جو ڈومیسٹک کورٹ کر رہے ہیں، ان فیصلوں کی بنیاد پر بین الاقوامی ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کی جو پریسیڈنٹ ہے وہ درست نہیں ہے، خاص طور پہ جب اقوام متحدہ آلریڈی وہاں پر انوالوڈ ہے، اور ایک اور وجہ جس کے لیے اقوام متحدہ کو پاکستان کو اپروچ کرنا چاہیے وہ ہے یونائٹڈ نیشنز کے آبزرور گروپ کی پریزنس، جو لائن آف کنٹرول کو مانیٹر کرتا ہے، اور اس لائن کو کی جو بھی وائلیشنز ہیں ان کو سیکرٹری جنرل آفس کو رپورٹ کرتا ہے، ان کی کنٹینیوئنگ پریزنس پر بھی سوال اٹھے گا، اور ظاہر ہے پھر انڈیا یہ چاہے گا کہ اس کی جو بجٹ ہے جو سیکیورٹی کاؤنسل سے اپروو ہوتا ہے اس کو بھی ختم کیا جائے، تو اس لیے پاکستان کو بر وقت جو ہے یہ انٹیمیشن سیکرٹری جنرل آفس کو بتانی چاہیے کہ اس نوعیت کے جو فیصلے ہیں ان کا بین الاقوامی ڈسپیوٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔
ٹھیک ہے صحیح کہہ رہے ہیں آپ احمد صاحب. اچھا یہ بھی بتائے گا کہ پاکستان، آپ مجھے یہ بتائیں کہ پاکستان یہ جو فیصلہ کیا گیا ہے 370 کے آرٹیکل کو ختم کیا گیا ہے، پاکستان کون کون سے فورم پہ آواز اٹھا سکتا ہے اس فیصلے کے خلاف؟ جی ظاہر ہے پاکستان تو سب سے پہلے بائی لیٹرل سطح پر پاکستان کو اپنا احتجاج ریکارڈ کرانا چاہیے اور اس احتجاج کو سامنے رکھتے ہوئے اس کو ریکارڈ کروانا چاہیے اور اس کے بعد اقوام متحدہ سیکرٹری جنرل کا آفس اور اس کے علاوہ جو یو این جنرل اسمبلی ہے اس کے پریزیڈنٹ کو بھی اپروچ کرنا چاہیے. اور کیونکہ اس نوعیت کے جو فیصلے ڈومیسٹک کورٹس کے ہیں وہ انڈرمائن کرتے ہیں انٹرنیشنل پیسیفک سیٹلمنٹ کے بین الاقوامی پروسیجرز کو جو اقوام متحدہ کے نیچے سیٹلڈ ہیں اور اس کے بارے میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے. تو یہ سب کو سامنے، اور اسی طرح جو امپورٹنٹ کیپٹلز ہیں دنیا کے وہاں پر بھی پاکستان کو اپنے نقطۂ نظر کو قانونی کانٹیکسٹ میں پریزنٹ کرنا چاہیے اور یہ جو ججمنٹ ہے اس کا پریزنٹ کر کے ظاہر ہے اس کے بارے میں اپنے اعتراضات کو ڈاکیومنٹ کرنا چاہیے. بالکل بائیلیٹرل سطح پر آواز اٹھانی چاہیے، مختلف کیپٹلز میں آواز اٹھانی چاہیے. اچھا احمد صاحب، آج کل جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ انتخابی مہم میں مصروف ہیں، تو آپ کو لگتا ہے کہ وہ اس فیصلے کے خلاف آواز اٹھائیں گے کیونکہ وہ تو اپنی انتخابی مہم میں مصروف ہیں آج کل؟ جی ظاہر ہے وہ تو ایک اپنی جگہ ہے، تو اسی لیے یہ تھوڑا سا پاکستان کے لیے جو ٹائمنگ ہے وہ ایک بڑی کروشل ٹائمنگ اس لیے ہے کہ ساری جس طرح آپ نے کہا سیاسی جماعتیں اپنی الیکشن کیمپینز میں پری آکوپائڈ ہیں، لیکن جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اس کے پاس ایک لمیٹڈ مینڈیٹ ہوتا ہے اس نوعیت کے معاملات کے لیے، بیکاز ان معاملات پر ریئیکشن یا ان معاملات پہ اسٹریٹجی جو ہے وہ قوم کو کمٹ کرتی ہے ٹو اے سرٹن ڈائریکشن. تو آئیڈیلی وہ ایک الیکٹڈ گورنمنٹ کو وہ فیصلے کرنے چاہیے اور الیکٹڈ گورنمنٹ جب آئے تو الیکٹڈ گورنمنٹ باقی پولیٹیکل فورسز کو بھی ٹیبل پر بٹھائے، کیونکہ اس کا تعلق، اس معاملے کا تعلق صرف ریاست کے ہمارے پاکستان کے اندرونی سیاسی معاملات سے نہیں ہے، اور سیاسی اختلافات کو ایک طرف رکھ کے اس معاملے پر جو اسٹیٹ اسپیسیفک ہے جس کے بارے میں قوم کی جذبات ہیں، قوم کی سینٹیمنٹس ہیں 70-75 سال سے، اس پر ایک کمٹمنٹ ہے پاکستان کی، اس بارے میں اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہے، انڈیا کے ساتھ ہم نے کیسے اس ایشو کو انگیج کرنا ہے، بین الاقوامی سطح پر اس کو کہاں لے کے جانا ہے. تو یہ سب ایشوز ہیں جو ایک الیکٹڈ گورنمنٹ زیادہ بہتر طریقے سے اس ایشو کو ایڈریس کر پائے گی. تو اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ ایک آپ انٹرم رسپانس جو آپ کی مومنٹم ہے، آپ کا ہسٹورک مومنٹم ہے لیگل پوزیشن کا، اس کانٹیکسٹ میں آپ ضرور لے لیں، لیکن ایونچوئل ڈیسیژن جب 8 فروری کو انتخابات ہو جائیں تو اس کے بعد الیکٹڈ گورنمنٹ جو ہے اس کو ایز اے پرائرٹی ایجنڈے کے طور پہ ٹیک اپ کرے. بالکل، جب الیکشن ہو جائیں تو اس فیصلے کو پرائیورٹی دی جائے. اچھا احمد صاحب، فیصلے میں یہ کہا گیا ہے کہ اس کو جو فیصلہ ہے اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، تو اس کی قانونی طور پہ کیا حیثیت ہے اس فیصلے؟ دیکھیے یہ تو ڈومیسٹک کورٹ ہے، چاہے وہ سپریم کورٹ ہے، چاہے وہ سول کورٹ ہے کسی ملک کا، وہ بین الاقوامی قانون کی روشنی میں ہم اسے ڈومیسٹک کورٹ کہیں گے. تو کہنے کو تو وہ سپریم کورٹ آف انڈیا ہے، لیکن وہ آئین آف انڈیا کے نیچے بنا ہوا آئین کے فریم ورک کے اندر ایک قانون ہے جنہوں نے ایک ایسا فیصلہ دیا ہے جو ان کی سیاسی پوزیشن کو ایڈوانس کر رہا ہے. تو ہمیں تو یہی پوزیشن لینی ہے اور لینی بھی چاہیے جو جینوئن ہے کہ ڈومیسٹک کورٹ کا فیصلہ ہے، لیکن ڈومیسٹک کورٹ کا فیصلہ انٹرنیشنل ڈسپیوٹ کو ریزالو نہیں کرے گا. یہ پاکستان کی آفیشیل پوسچرنگ ہے جو کہ میٹر آف لا ہے. اب اس میں جو سیاسی عمل دخل ہے کہ لیٹ سے آپ نے انڈیا کے ساتھ اگر تعلقات رکھنے ہیں تو اس کی روشنی میں کیسے رکھنے، آپ نے کوئی اور معاملات طے کرنے تو اس کی روشنی میں کیسے کرنے، کشمیریز کیا چاہتے ہیں جو وہاں پر رہنے والے ہیں، یہ کشمیری ڈائسپورا کیا چاہتا ہے اس کو بھی دیکھنا ہے، ٹرانزٹ کے معاملات ہیں ان کو بھی دیکھنا ہے. تو آپ کے سامنے بہت بڑا مینیو کارڈ ہے، بہت ساری آپشنز ہیں جس کا فیصلہ، جس کی رسپانسبلٹی، جس کو شولڈر کرنے کے لیے پولیٹیکل فورسز جو ہیں وہ موسٹ سوٹیبل ہوتی ہیں. جو کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے ظاہر اس کا مینڈیٹ لمیٹڈ ہوتا ہے، ہم نے اس مینڈیٹ کو انکریز کیا ہے قانون سازی کر کے، لیکن وہ ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں انکریز کیا ہے کہ جو اہم معاملات ہیں، انویسٹمنٹ کے معاملات ہیں اور معاملات ہیں، ڈے ٹو ڈے گورنمنٹ چلانے کے ایگریمنٹس ہیں ان کو، اور کچھ وہ ایک فریم ورک ہے جو ڈومیسٹک کانٹیکسٹ میں. لیکن یہ تو ایک گلوبل پوزیشننگ کی بات ہے. تو گلوبل پوزیشننگ آن اے میٹر آف دس نیچر جس نے پھر لوگوں کے، پاکستانیوں کے اور ریجن کے پیس کے معاملات کو پر ڈیکیڈ ٹو کم اس پر اثر انداز ہونا ہے. تو ایسا فیصلہ جو ہے اس کی رسپانسبلٹی پولیٹیکل ریپرزینٹیٹیوز پر ہونی چاہیے اور پولیٹیکل فورسز پر ہونی چاہیے.
मीनिंग जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इकट्ठा बैठ कर फैसला करें, उसमें रियासत के नुमाइंदे भी शामिल हों, उसमें एक्सपर्ट्स भी बैठे हों और फिर वो इस मामले को किसी तरफ लेके जाएं, एक स्ट्रेटजी बनाए, प्लान ए बनाए, प्लान बी बनाए, जो भी उन्होंने करना है वो फाइनल चॉइस जो है वो लोगों के नुमाइंदों की होना जरूरी है। ठीक है, भारतीय अदलिया भी मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून का कत्ले आम किया जा रहा है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां सामने आ रही हैं और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। अहम खबर है ये, भारतीय अदलिया अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां ख़त्म नहीं हो रही और भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है और इसी हवाले से माहिर कानून अहमद बिलाल सूफ़ी हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने भी ये भी कहा कि इस फैसले की हिंदुस्तान से बाहर कोई कानूनी हैसियत नहीं है और इस फैसले और भारतीय अदलिया भी अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट में इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं और 370 के आर्टिकल के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। ये जो आर्टिकल है ये उनकी राह में रुकावट थी और अब भारतीय जो ये बीजेपी है उसने इसको भी ख़त्म करवा दिया और अपने रास्ते की इस रुकावट को भी अब उसने ख़त्म करवा दिया है और बिल्कुल भारतीय अदलिया भी जो है अब वो सुप्रीम कोर्ट जो है वो इंसाफ और कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है। वैसे तो पाकिस्तान में कहा जाता था कि अदलिया आज़ाद नहीं है, लेकिन भारत में भी अब अदलिया आज़ाद नहीं है। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उनकी मोदी से वफादारियां ख़त्म हो चुकी, वफादारियां सामने आ रही हैं। भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को अब जायज़ करार दे दिया है। मरकज़ रियासत के इख्तियारात इस्तेमाल नहीं कर सकता। भारतीय सुप्रीम कोर्ट के फैसले में ये कहा गया है और ये भी कहा गया है कि हुकूमत इक़दाम की कानूनी हैसियत पर फैसला नहीं देंगे। साथ ही साथ फैसले में ये भी कहा गया है कि इस फैसले को कहीं भी किसी फोरम पे भी चैलेंज नहीं किया जा सकता। भारतीय अदलिया अब मोदी अदलिया बन चुकी है और भारतीय सुप्रीम कोर्ट के जजेस की मोदी से वफादारियां, भारतीय जजेस ने बुनियादी इंसानी हुकूक की धज्जियां बिखेर के रख दी हैं। भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने सदर के आर्टिकल 370 के खात्मे को जायज़ करार दे दिया है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।